اس میں صوفیہ کرام نے بڑی خاندانی، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت، باہ کی محبت، اس کا علاج آسان ہے. دھڑکی ہوتا ہے نا عورت کے، تھوڑے دن دور رکھو، اللہ اللہ کرواؤ، ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا، ہر جگہ میں، یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی، اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی، لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے انٹرویو لے جا رہا ہے، سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں، آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے، میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھے سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ تھوڑا ہل رہے ہیں، کہ مجھے بواسیر ہے، بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان پوڈ کاسٹ چھوڑو، رشتہ لینے گئے نا، یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے، لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ کرتا ہوں. آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نا مجھے تھوڑی سی وہ بیماری ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر، لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے. نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں، پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد، کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں؟ وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے، اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو، تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی، کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا، حب با، حب جا اور حب مال، ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا، گندی پلید، وہ حب مال ہے. حب با بھی نہیں ہے وہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ حب مال. وجہ اس کی ہے کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جا کا مریض ہے نا، وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی، انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے. تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ، اور یہ کس میں؟ کھلونوں پہ مر رہا ہے، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے. اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ، میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار. تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی، تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے، میری یہ بائک ہے، میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو، وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے، میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میں کامیاب ہے. فضول بات کر رہا ہے. بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے. تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور فرعون کیا چھچور پنے پہ آیا ہوا تھا؟ یہ ہاؤلاء الانہار تجری من تحتی، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا، وہی باتیں کر، یہ میری سواری ہے، یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی، یہ کلیم اللہ ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ تورات لے کر آئے گا، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا دو ٹکے کی باتیں کر رہا ہے؟ وہی گھٹیا سوچ. یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے باغات ہیں، ہاؤلاء الانہار تجری من تحتی. میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا، جو میرا جو پیلس ہے، اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے، یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے، فلاں انجینئر سے بنوائی، فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر. ٹھیک ہے، یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں،
ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے, ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا, یہ اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت گھٹیا سوچ, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی. تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو, جس پہ کیا ہو, فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بنگلے, گاڑیاں, یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں, تو بتا کتنی ہیں. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا, ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالہ میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بیچارہ فخر, یعنی اس میں ایک نعمت کے طور پر, یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا نا, ہمارا تو 2 ٹکے کا نہیں تھا. اچھا یہ میرا بزنس ہے. میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت ہے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسے بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے پھر کیا فائدہ, اسٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے, مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے ہیں یار, جو مولانا طارق صاحب کا جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے پھر کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی, ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ, ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تمہیں, کتنا کھا لے گا, پراٹھا, انڈا, ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی. تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم. دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں, تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے. بریانی, دوست بریانی کھائی بھی نہیں آتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی, ابے کیا گاڑی, اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی ہے, کیا کرنا ہے بٹن دبانے سے. تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ, اس پہ فخر ہوتے ہیں, بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی شیشے سے کیا ہے, بہتر ہے. کیا خیال ہے. میرے پاس FX گاڑی تھی نا, وہ یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا. اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا, کروڑوں اربوں, میں نے کہا مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا یہ, پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے وقت. تو ہمارے استاد ہیں, وہ جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو جامعہ کے استاد ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی. کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار, ہمارے لحاظ سے تو غریب ہے نا, وہ کیا سمجھے, اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے, اس کو سمجھ میں نہیں, ان کو آ گئی. وہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے, میں اس کو رک کروں, میں نے چپ ہو جاؤ, وہ بے عزتی ہوگی, وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا نہیں سمجھائی. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا, پیسہ رکھو, کماؤ بھی, ٹھیک ہے, دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے. شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو. ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے, یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی
علامت ہے. تو حب جا جو ہے اس کا علاج مشکل ہے، مگر گھٹیا بیماری جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے، بواسیر کا آسان ہے. مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے، اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے. شوگر بتاتے ہوئے شرماتا، بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے. جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے غریب آدمی ہے. یہ چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہوں نا، یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا، دیکھا ہو نا. اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو پھیکی چائے پیے گا. یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں، صبح یہ ٹیبلٹ، دوپہر کو یہ ٹیبلٹ، شام کو یہ ٹیبلٹ، اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے. تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے. غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے، ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی. یہی ان کی علامت ہے کہ کسی شوگر ہی نہیں ہے یار، تم سب کچھ کھا رہے ہو. تو اب یہ سمجھو کہ اسی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے. لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے؟ حب مال. تو کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت، اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا، پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو ناٹ نیچرلی ہوتی ہے، زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے، اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ مجھے مل رہے ہیں، میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے، لائف کو کیا کرو بھائی، انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی. غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو. مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے وہ تو میں نے کھا لی. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں، غریبی منگاتے ہیں، غریبی ختم ہو گئی ہے. اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ یار غریبی ختم ہو گئی یار، یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار غریبیاں ختم ہو گئی. پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں یار ڈپریشن ختم کرو میری یار. پاگل ہے، غریبی غریبی غریبی. تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے؟ ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی، اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں، اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے، تنہائی دور کرتا ہے، اس سے اولاد ملتی ہے، گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو. یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی. رشتہ داری بڑھتی ہے انسان کی، سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے، بیسک چیزیں مل گئی. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے؟